حاملہ خواتین کافی پینے سے گریز کیا کریں، اس سے ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بغیر تکیے کے سونے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اوون میں چائے گرم دوبارہ نہ کیے کریں، اس سے نہ صرف اس چائے میں موجود منرلز ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بیکٹیریا کی پیدائش آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرتی ہے وہ ہوس پرست ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پتلے ہوں وہ زبان دراز اور دھوکے باز ہوتی ہے۔ جو عورت ہونٹوں پر بہت زیادہ سرخی لگاتی ہو وہ حسن پرست ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہوں وہ چالاک ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوں وفادار ہوتی ہے۔ رات کو نیلے رنگ کے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ نیلا رنگ مچھر کو نظر نہیں آتا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، اس سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ خواتین اب تھریڈنگ اور ویکسنگ کے بجائے اپر لپ کے بال ایسے آسان طریقوں سے ہٹائیں جن کی کوئی برے اثرات بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے آج ہم آپ کو اپر لپ کے بال صاف کرنے کے ایسے طریقے بتائیں گے جو کہ کسی قسم کی منفی اثرات سے پاک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، شکر اور لیمو۔ لیمو اور شکر کے آمیزوں کو روزانہ اپر لپ پر لگا کر 10 منٹ تک مساج کریں۔ اس طرح اپر لپ کے بالوں میں وقت کے ساتھ واضح کمی آئے گی۔ مستقل استعمال کرنے کے سبب اپر لپ پر موجود بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ انڈے کی سفیدی اور ہلدی کا ماسک۔ انڈے کی سفیدی کو علیحدہ کر لیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر دیں۔ اس کے بعد اس آمیزے کو اپر لپ پر لگا لیں اور خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ خشک ہو جانے پر کھینچ کر اتار لیں۔ اس ماسک کو ہفتے میں 3 سے 4 بار لگائیں۔ اس طرح سے کچھ عرصے ہی میں اپر لپ کے بالوں سے نجات حاصل کر لیں۔ نمبر 3، دہی، بیسن اور ہلدی۔ 2 چمچ دہی میں تھوڑی مقدار میں ہلدی اور بیسن کو شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس کے بعد اس کو اپر لپ پر لگا کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کو رگڑ کر اتار لیں۔ اس سے ایک تو چہرے کی جلد چمکدار ہوتی ہے، دوسرے اس سے بالوں کی نشو و نما بھی واضح طور پر کمی آتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں اپر لپس پر سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کارن فلور اور دودھ۔ کارن فلور اور دودھ کو ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کے بعد اس پیسٹ کو جہاں جہاں بال ہیں وہاں لگا دیں۔ خشک ہونے کے بعد رگڑ کر اتار لیں۔ کچھ ہی عرصے میں بالوں کی نشو و نما میں واضح کمی نظر آئے گی۔ اگر آپ کے پاؤں بھی سوجن کا شکار رہتے ہیں تو ان بیماریوں کی علامات ہو سکتی ہیں۔ انسانی جسم میں پیروں کی حیثیت ان ستونوں کی ہے جس پر یہ ساری امارات قائم ہوتی ہیں۔ جسم کا مکمل بھار اٹھانے کے سبب جسم کے اندر ہونے والی کسی بھی تکلیف کی علامات پیروں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات کبھی تو پیروں میں درد کی صورت میں ہو سکتی ہے اور کبھی پیروں کی سوجن سے بھی ان کا اظہار ہو سکتا ہے۔ گردوں کے امراض کے باعث۔ گردوں کو جسم کا فلٹر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کے تمام زہریلے مادوں کو چھان کر جسم سے باہر خارج کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ان میں پتھری یا انفیکشن ہونے کی وجہ سے یہ اپنا کام درست طور پر انجام نہیں دے پاتے اور زہریلے مادے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی خرابی پیروں کی سوجن کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، جگر کی خرابی۔ انسانی جسم میں جگر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جگر کی تکلیف کی پہلی علامات ویسے تو بخار کا آنا ہوتا ہے، مگر بعد میں بخار تو ختم ہو جاتا ہے، مگر جگر کی خرابی کے سبب پیٹ کے اور پیروں پر سوجن آ جاتی ہے اور اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں پانی بھر گیا ہے۔ نمبر 3، ہائی بلڈ پریشر کے سبب۔ ہائی بلڈ پریشر وہ پوشیدہ بیماری ہے جو کہ انسان کے دل، گردوں اور جگر کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مستقل ہائی بلڈ پریشر کے سبب بھی پیروں پر مستقل سوجن کی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ذیابیطس کی وجہ سے۔ ذیابیطس کے سبب پیروں کی شریانیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیروں میں خون کی ترسیل متاثر ہوتی ہے اور خون کی کمی کے باعث پیروں پر سوجن ہو سکتی ہے۔ دل کے امراض کے سبب۔ دل کی بیماریوں کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی
وجود کی بنا پر دل جسم کے تمام حصوں تک خون کی ترسیل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور چونکہ پیر جسم کے سب سے نیچے حصے کی طرف ہوتے ہیں تو ان تک خون کی ترسیل متاثر ہوتی ہے اور سوجن واقع ہو جاتی ہے۔ وزن میں کمی اور میٹابولزم کو فروغ دینے میں سیب کا سرکہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کو باقاعدہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ محققین کے مطابق پانی میں 2 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ گھول کر سوتے وقت پینے سے خون میں بلڈ پریشر کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال جسم کے پی ایچ لیول کو منظم کرتا ہے۔ گلے کی سوزش اور ٹھنڈ سے بچانے کے لیے سیب کا سرکہ خون کی روانی کا بہتر بناتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال آپ کے جسم سے ضدی اضافی چربی کو کم کرے گا اور آپ کو اسمارٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔